آپ کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف بول رہا ہے، وہ آپ کے خلاف ایک ایسی کیمپین وہ پوری دنیا میں کہیں پر کسی ملک کے اندر اجازت نہیں ہے اگر وہ کیمپین کر رہا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر رہے۔ میں نے بار بار یہ ریکویسٹ آپ سے یہاں آ کے کی تھی کہ آج بھی مسلم لیگ نون ہو، پرائم منسٹر ہوں جس کا ذکر بھی کیا تھا، یا یہ پیکا ہے، اس میں اس سب کی ضرورت نہ رہے اگر آپ خود کوئی ایک ایسا میکنزم ڈیولپ کر دیں، آپ غلط کو غلط کہنا شروع کر دیں، آپ اس کو سزا دینا شروع کر دیں، آپ اس کی ممبرشپ کینسل کرنا شروع کر دیں، آپ اس کو اپنی صفوں سے نکال دیں، تو حکومت کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن انفارچونیٹلی اگر میری اس بات سے کسی کو تکلیف پہنچے، میں پہلے پیشگی معذرت چاہتی ہوں، لیکن گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی لوگوں کو نوٹسز گئے، اب میں مختلف خبروں کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں سے ایٹریبیوٹڈ ایک جو خبر بنا کر جو بات جس کے اوپر ولاگ کیا جائے، جس خبر کا کوئی سر پیر تک نہ ہو، اس کے اوپر جو نوٹس سے پہلے تک آپ کے تمام لوگ موجود ہیں، جیسے میں نے کہا کہ جو شکر ہے کہ الیکٹرانک میڈیا بھی اور پرنٹ میڈیا بھی، یہ تمام ایک انہوں نے مختلف اپنے ٹیئرز رکھے ہوتے ہیں، خبر 10 دفعہ ویریفائی ہوتی ہے، ویریفائی ہو کے چلتی ہے یا پرنٹ ہوتی ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا پہ جو جس کا دل چاہتا ہے وہ کہتا ہے، اور اس کو پورا اس کو آزادی رائے اگر آپ کہتے ہیں، اظہار رائے، کسی کی پگڑی اچھال دینا، کسی کو بیٹھ کے کہہ دینا کہ یہ باس تھا فلانے کیس کے اندر اور وہ بات غلط ہو، تو مجھے بتائیں سوال کا جواب کس سے لینا ہے؟ اس کے اوپر آپ میں سے کسی نے مذمت کی؟ آپ میں سے کوئی صحافتی تنظیم جو ہے اس نے نکل کے یہ کہا کہ بھائی یہ جو تم الزام لگا رہے ہو اس کا کچھ ثبوت ہے تمہارے پاس؟ یہ جو تم نے ولاگ کیا ہے، آپ اپنی خود کی اگر کورٹس بنانا شروع کر دیں نا، کورٹس مطلب میں جنیرک ٹرم میں کہہ رہی ہوں، اگر آپ کی کوئی کمیٹی ہو، کوئی ڈسپلنری کمیٹی ہو، آپ کا کوئی میکنزم، کوئی وے فارورڈ ہو، آپ اپنے مسائل کو خود حل کر دیں، تو نہ کسی این سی سی آئی کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی پیکا کی ضرورت پڑے گی۔ اور میں تو ویسے ہمیشہ سے اس بات کی قائل ہوں کہ جو ڈیفیمیشن کا لا ہے وہ بہتر ہے پیکا کی نسبت، بیکاز اس میں کوئی پولیس نہیں ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، کورٹ میں جا کے کہنا ہے کہ سر یہ ثابت کر دیں۔ میں ایک کیس کے اندر اپوزیشن لیڈر صاحب کے خلاف جو ہے وہ کورٹ میں گئی ہوں، جہاں مجھ پہ الزام لگایا گیا کہ 150 سے 200 میرے پیڈ ملازم تھے جو سہیل آفریدی کے اوپر جس نے اٹیک کیا تھا۔ اب وہ اس کے اوپر ظاہر ہے چونکہ ایک جھوٹ تھی، اس کے اوپر اب اپوزیشن لیڈر صاحب جو ہے وہ جگہ جگہ پہ ان کی گزارش ہے کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ میرا کوئی مقصد کوئی پوائنٹ سکورنگ یا کوئی واقعی کو ہرجانہ لینے کا نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ ایک ڈیٹرنس کریٹ ہونی چاہیے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں آپ، اور اس کے اندر مطلب کوئی اریسٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اور ویسے بھی جب جیب سے پیسے نکلتے ہیں نا تو اس کی تکلیف ذرا زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جو بھی این سی سی آئی جس کو نوٹس دیتی ہے وہ تو باہر آ کے ہیرو بن جاتا ہے، اس نے بے شک جو مرضی کیا ہو، اس نے جو مرضی گفتگو کی ہو، اس نے جو مرضی کسی پہ الزام لگایا ہو، وہ باہر آ کے ہیرو بن جاتا ہے۔ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے میرے نزدیک، میں سمجھتی ہوں۔ لیکن اس میں ہم سے سوال سے پہلے آپ کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ لوگ اس کے اوپر سوائے اظہار رائے کی آزادی کے جھنڈے کے آپ اور کیا کرتے ہیں؟ آپ کے پاس اظہار رائے کی آزادی ہے، آپ کو بالکل ہونی چاہیے، آزادی صحافت بھی ہونی چاہیے، میرے بھی کوئی فنڈامنٹل رائٹس ہیں کہ نہیں؟ کیا اداروں کے بھی کوئی رائٹس ہیں کہ نہیں کہ آپ گالی گلوچ تک آپ جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں، آپ بے سروپا فلانی میٹنگ یہ ہوئی تو پھر وہ مطلب وہاں یہ ہو گیا، جو قطعی طور پر غلط جو ہے وہ چیز ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ پھر یہ ہے کہ ایک دفعہ نکلی پھر اس کو آپ بے شک جتنا مرضی کہہ دیں کہ یہ غلط ہے، لیکن وہ اتنی جلدی ڈسیمینیٹ ہو چکی ہوتی ہے، اور چسکے کی خبر ہوتی ہے نا، ظاہر ہے ہمیں چسکے کی خبر کی معاف کیجیے گا عادت بھی ہو چکی ہے۔ جتنی کانٹروورشل بات کریں گے، جتنی آپ کسی پہ الزام لگائیں گے، کسی کے بارے میں بدتمیزی کریں گے، اب میں نام نہیں لینا چاہتی، یہ جو یوٹیوبر کچھ باہر گئے ہوئے ہیں وہ باہر جا کے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، یہ جو یوٹیوبرز باہر بیٹھ کر جو جلوسوں کے اندر جا کے سیاست فرما رہے ہیں باقاعدہ طور پر، جو صحافی اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے اور ایک پیڈ ملازم کی طرح میرا لیڈر فلانا، اس کو آپ صحافی کہتے ہیں؟ صحافی کا کوئی لیڈر نہیں ہوتا، صحافی صحافی ہوتا ہے۔ اور اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی یہ جو خاموشی ہے، I'm sorry اگر میں اس کو مجرمانہ خاموشی کہوں تو غلط نہیں ہے،
آپ کی یہ خاموشی آپ کے اپنی جو ڈگنیٹی ہے اس کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے. آپ کے بیچ کے اندر جو اچھے لوگ ہیں, جیسے یہاں پر کسی بھائی نے کہا تھا کہ سب کے اوپر سوال آ جاتا ہے, تمام صحافیوں کے اوپر بات آ جاتی ہے. وہ صحافت کر ہی نہیں رہا, وہ یوٹیوبری کر رہا ہے بھائی, وہ صحافت تو کر ہی نہیں رہا. وہ اکیلا اس نے ایک کیمرہ رکھ لیا ہے, ایک اس کے پاس مائک ہے, اس کے بعد اس کے پاس فل آزادی ہے, وہ جو مرضی کرے, وہ جس کو مرضی جو مرضی کہے. تو یہ تو صحافت نہیں ہے. اس کو اگر آپ لوگ صحافت سمجھتے ہیں, یا میرے پاس پریس کلب کا کارڈ ہے جو اچھے بھلے وقتوں میں نے بنوا لیا تھا, اب مجھے پاس جو ہے وہ کھلی چھٹی ہے کہ میں پریس کلب کا جو ہے وہ ممبر کہتے ہوئے اپنے آپ کو بغیر کسی صحافتی اقدار کے, میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس بہت بڑے بڑے اچھے صحافی آج بھی موجود ہیں جو اپنی خبر دینے سے پہلے دوسرے کی رائے لے لیتے ہیں, دوسرے کا پوائنٹ آف ویو شامل کر لیتے ہیں. اور آپ کے اخبارات ہو, بیسیکلی یہ این سی سی آئی ہو یا پیکا ہو, اس کو الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ کا یہ ایشو ہی نہیں ہے, یہ ڈیجیٹل میڈیا کا ایشو بن گیا ہوا ہے اس وقت. کیونکہ آپ کے جو پروفیشنل ورکنگ صحافی ہیں وہ اس طرح کرتے ہی نہیں ہیں کہ مطلب جو دل چاہا ہم نے کہہ دیا. اگر آپ نے الزام لگایا کہ جی فلانی بلڈنگ پہ جو ہے وہ اتنے پیسے لگے ہیں, تو پھر وہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا نا بھائی جان کہ وہاں پر اتنے کروڑوں کا باغ بنا تھا, وہ ثابت کر دیں آپ کہ لیکن یہ ہے کہ چونکہ مجھے ایک چسکے کی خبر دینی ہے اور مجھے کہنا ہے کہ یہ یا کسی کو ڈیمین کرنا ہے, تو یہ تو اس کی اجازت تو نہیں. میرے فنڈامنٹل رائٹس کی بات کہاں کی جائے گی؟ میرے جو ادارے ہیں یا جو شخصیات ہیں جو جواب نہیں دے سکتے اپنے بارے میں یا نہیں دے ان کے بارے میں کس نے سوچنا ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیشنل انٹرسٹ سب سے بڑی چیز ہے. ہم پاکستانی ہیں, اس کے بعد باقی دیکھیں, اگر کوئی وہ زبان بولے جو میرا دشمن ملک بولتا ہے, اور اگر ہمیں جو ہے وہ مظلوم میں اور جعفر ایکسپریس پہ حملہ کرنے والوں میں فرق محسوس نہیں ہوتا, تو پھر ہم پاکستانی کہاں سے ہو گئے؟ پھر یہ غلط کو غلط تو ہمیں کہنا پڑے گا نا. اگر آپ دیکھیے ابھی بھی کچھ دن پہلے بلوچستان کے اندر جو بھائی نے بات کی تھی, پہلے تو بلوچستان کی یہ بات بھی کر دوں کہ چیف منسٹر کے پاس جو ہے وہ کے پی کے کی ڈیلیگیشن بھی آئی تھی, ایک جو ینگ ہمارے بچے ہیں ان کی, اسٹوڈنٹس کی, اور بلوچستان کے بچے بھی آئے تھے. اور چیف منسٹر صاحبہ نے اپنا لیپ ٹاپ پروگرام ہو یا ان کا اسکالرشپ پروگرام, ان میں تمام صوبوں کی ریپرزنٹیشن رکھی ہوئی ہے. ان بچوں کو اسکالرشپس بھی دیے ہیں انہوں نے, اور لیپ ٹاپ انہوں نے ساتھ ان کو میٹنگ کے بعد ایز اے تحفہ بھی جو ہے وہ دیا تھا. تو ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے جو پاسبل ہے وہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن یہ اب جو بلوچستان کے حالات ہیں اس میں یہ بتائیے کہ بلوچستان ہمارا صوبہ ہے, وہ پاکستان کا ایک حصہ ہے, اس کے خلاف کوئی علیحدگی کی بات کرے, اس کے خلاف کوئی مسلح جد و جہد کی بات کی جائے کہ ہم نے اس کو آزاد کرانا ہے, بھائی وہ کون, وہ کہاں ہوتا ہے پوری دنیا میں؟ کون یہ سب کچھ برداشت کرتا ہے؟ اور پھر جب آپ کے پاس ثبوت بھی ہوں کہ باقاعدہ انڈیا جو ہے وہ پروکسیز کے ذریعے پلے کر رہا ہے, اس کے باوجود آپ اس کو جو ہے وہ نام لگائیں. اور یہ جو وقتاً فوقتاً انفارچونیٹ واقعات ہوتے ہیں, جو ہمارے پنجابی مزدور وہاں پر جو ہے وہ شہید کیے جاتے ہیں, آپ نے کبھی پنجاب کے منہ سے گلا سنا؟ یا ہم نے کبھی یہ کہا کہ جو ہے یہ فلانا صوبہ جو ہے وہ اس کا وہ ہے ایسا کیوں ہوا؟ چونکہ وہاں پر جو ایک شورش ہے, جو ایک پرابلم ہے, وہ ایکچولی پورے پاکستان کا پرابلم ہے اور ہمیں اس کو مل کے لڑنا ہے. لیکن خدا کے واسطے غلط اور صحیح میں فرق جو ہے وہ ایز اے ہیومن بینگ بھی ہمیں کرنا چاہیے. اور اوپینین میکرز ہیں, آپ جو لکھتے ہیں اس سے لوگ اپنی رائے ڈیولپ کرتے ہیں, اس رائے کو جو ہے وہ کتنا اوتھینٹک, کتنا صائب ہونا چاہیے, یہ مجھے تو کم از کم آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس میں آپ کو سورج کو چراغ دکھانے کی جو ہے وہ بات ہے. دوسرا جو ایک دو پینڈنگ جو پیمنٹس کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی, ایک کورٹ کیس بھی ہے آپ کے جو ہے وہ اس سے متعلق, جس میں ایک موصوف یہاں تشریف فرما تھے جنہوں نے وربل آرڈرز کے اوپر جو ہے وہ کیمپینز چلوائیں, جس کا کوئی ریکارڈ جو ہے
وہ DGPR میں اویلیبل نہیں تھا، اس کے اوپر ہم نے ایک راہ نکالا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو ایک اچھی خبر جو ہے وہ اس حوالے سے بھی سننے کو ملے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو ہم نے صحافی کی تعریف کے لیے جو ایک کمیٹی بنائی تھی، میں نے کچھ دن پہلے بھی DGPR سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اس کمیٹی کی میٹنگ دوبارہ کنوین کریں اور جو کام ہم نے جہاں پینڈنگ چھوڑا تھا اس کو شروع کیا جائے، اور ہمیں آپ بتائیں کہ آپ کے مطابق صحافی کون ہوتا ہے؟ کیا جس بھی راہ چلتے کے پاس ایک عدد ٹیلی فون ہے جس کے اندر کیمرہ ہے اور اس نے ایک مائک خرید لیا 500-600 روپے کا ہال روڈ سے، اور اب اس کے پاس اس کو آپ صحافی مان لیں، اس کو آپ کہیں کہ اب وہ جو بھی کہہ رہا ہے وہ صحافت ہے، تو اس کا فیصلہ میرا خیال ہے کہ آپ زیادہ بہتر کر سکتے ہیں۔ جو ایک بات NCCI کے نوٹسز کے حوالے سے جو آپ نے ریز کی کہ اس کے اوپر پہلے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور پھر FIR ہو، اس میں بالکل کوئی دوسری رائے نہیں، بالکل درست طریقہ کار ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ میری اطلاع کے مطابق تو ایسا ہی ہے، لیکن اگر کچھ کیسز میں اگر ڈیو پروسیس فالو نہیں ہوا تو بالکل ہونا چاہیے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں پر میں ہمیشہ آپ سے یہ ریکویسٹ کر کے چلی جاتی ہوں اور اس کا کوئی حل نکلتا نہیں ہے، لیکن میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ یہ ملک ہم سب کا ہے، ہم سب نے اس ملک میں رہنا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیاں، یہ سب فرقے، جماعتیں، یہ سب جو ہے وہ بعد کی بات ہے، پہلے ایک نیشنلزم کی بات ہے۔ ہمیں اپنے ملک کے مفاد میں جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ میرا لیڈر فلانا تے میرا لیڈر فلانا، اور اس کو پھر آپ مجھے کہیں جو آج بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنے اکاؤنٹس کے اوپر میرا لیڈر فلانے کی تصویر لگائے اور وہ کہے میرا لیڈر ہے، اور اس کے بعد آپ مجھے کہیں کہ میں اس کو صحافی مانوں۔ I'm sorry، آپ کے پاس آپ کے اپنی رائے کا اختیار ہے، میں تو نہیں سمجھتی کہ ایک صحافی کسی کو اپنا لیڈر کہہ سکتا ہے۔ اور اس کے اوپر جو کوئی ڈسپلنری کمیٹی بنا لیں پلیز، خدا کے لیے۔ PBA اپنے طور پہ بنا لے، آپ CPNE APNS اپنے طور پہ بنا لیں۔ بیسکلی تو یہ زیادہ ایشو جیسے میں نے کہا کہ ڈیجیٹل میڈیا کا ہے، تو ڈیجیٹل میڈیا کے فورم کے لیے آپ ایک ڈسپلنری کمیٹی کوئی چیز بنا لیں، اس سے پہلے کہ حکومت اس پہ اعتراض کرے، اس سے پہلے کہ کوئی اور اس کے اوپر جو ہے وہ جا کر FIR کے لیے اپلیکیشن دائر کرے۔ اگر آپ کی طرف سے پہلے ایکشن لے لیا جائے گا تو کسی کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن رہے گی نہیں آگے بڑھنے کی۔ وہ چونکہ اس کا فیصلہ آپ کر چکے ہوں گے، اس کا فیصلہ جو اس نے غلط کہا ہے، اور شاید اس کی بات آپ کو بہتر سمجھ میں آ جائے، چونکہ ہم نے تو ابھی تک یہی دیکھا ہے، جتنے نوٹسز میری نظر سے گزرے ہیں، جتنی پروسیڈنگز کا مجھے پتہ چلا، اس میں جو ہے وہ باہر بہت شیر بنتے ہیں، اندر جا کے کہتے ہیں جی معافی دے دیو، ساڑھے کو غلطی ہو گئی۔ تو یہ آپ کی غلطی جو ہے وہ جس شخص کی آپ نے توہین کی ہوتی ہے، جس پہ الزام لگایا ہوتا ہے، اس کو بہت بھاری پڑتی ہے۔ میں نے یہ کیس خود بھگتا ہے، میری ایک ڈیپ فیک ویڈیو جو ہے ایک خاتون ہوتے ہوئے، آپ اندازہ لگائیے اس تکلیف کا کہ جو میں نے خود بھگتی ہے، اور ایک سٹنگ منسٹر ہوتے ہوئے بھگتی ہے، کہ آج تک جو ہے وہ میں کورٹ تک بھی گئی اور اس کا جو ہے وہ کوئی فیصلہ میں تو اس کے اوپر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں لے سکی، سوائے اس کے کہ شاید ملک میں جو ہے وہ کچھ پرسنٹ لوگ اس بات پہ، میری جتنی بھی میں بار بار جا کے پیشیوں پہ ثابت ہوتی رہی، میں وہاں بات بھی کرتی تھی میڈیا سے، حالانکہ میرے لیے آسان نہیں تھا کہ بار بار لوگوں کو یاد کراؤں کہ ایک ویڈیو آئی تھی۔ بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ چپ ہو جائیں اور وہ چند دنوں میں بات کل ہو جاتی ہے، لیکن میری بیٹی نے جو مجھے انکریجمنٹ دی کہ آپ کو اس کے لیے فائٹ کرنی چاہیے، وہ بار بار میڈیا کے سامنے جانا اور یہ کہنا کہ میری ایک ویڈیو آئی تھی، جس نے نہیں بھی دیکھی ہوگی نا، شاید میرے بار بار بولنے پر انہوں نے بھی جا کے دیکھی ہوگی کہ ہاں ذرا، ویسے تو ہم مطلب ہمیں چسکا تو اچھا بہت لگتا ہے نا کہ ہاں ذرا دیکھیں کون سی والی ویڈیو آئی تھی۔ یہ آسان نہیں تھا میرے لیے، میں بھی ایک جوان بچی کی ماں ہوں، مجھے اس کی شادی کرنی ہے۔ سو یہ آپ کبھی ہمارے مسائل کے بارے میں بھی سوچ کے دیکھیے۔ اب اگر وہ ایک پروپیگنڈا سیل کی طرف سے جنریٹ ہوئی، اگر وہاں پر 100 سمیں جو ہے وہ ایک سیل کے تھرو پرووائڈ کی گئی تھی، وہاں سے اکاؤنٹ بنے ہوئے تھے اور اس اکاؤنٹ کے ذریعے وہ ڈسیمینیٹ ہو رہی تھی، مجھے بتائیں میں کس کو پوچھوں، میں کیا کروں؟ یا میں بھی چپ کر کے بیٹھ جاؤں کہ ٹھیک ہے جی ان کے پاس آزادی اظہار رائے ہے تو پھر وہ ہونا چاہیے، میرے رائٹس کا کون حساب دے گا؟ میرے بارے میں جو ہے وہ میرے جو میری بچی جو ہے وہ جہاں شادی ہو کے جائے گی،
اس کے شاید امیجیٹ فیملی میں تو لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ ڈیپ فیک ویڈیو تھی، شاید ان کے کسی ریلیٹیوز کے دماغ میں ہو کہ شاید یہ ویڈیو سچ بھی ہو سکتی ہے. کسی کو اس تکلیف کا احساس ہے، کسی کو اس پریشانی کا احساس ہے جس سے اس ڈیجیٹل دور میں ہم گزر رہے ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اور اس کیس کو بھی گلیمرائز کیا جاتا ہے، اس کیس کو بھی سوشل میڈیا کے اوپر مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب وہاں اس کیس میں ملوث لوگوں کو ہیرو ہیروئن بنا کے پیش کیا جاتا ہے. آج یہ پیشی ہوئی اور پھر وہاں خطاب ہو رہا ہوتا ہے. یہاں پہ غلط اور صحیح کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. یعنی میرے ساتھ زیادتی کے باوجود جن لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی وہ آج بھی ہیرو ہیروئن ہیں، وہ آج بھی جو ہے وہ قوم کے مسیحا ہو کے قوم سے پولیٹیکل خطاب کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کون سی میری پیشی پہ آ رہے ہوتے ہیں میرے کیس کی. یہ کچھ چیزیں سوچنے کے لیے ہیں. آج میرے ساتھ ہوا ہے، کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور ڈیجیٹل میڈیا کو شتر بے مہار چھوڑنا پاسبل نہیں ہے. پوری دنیا میں کہیں پر ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ اتنا آزاد نہیں ہے جتنا ہمارے ملک میں آزاد ہے کہ جو دل چاہتا ہے آپ کریں. اور پھر یہ ہے کہ جو میرے کیس میں بھی بتایا گیا، جو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کے بارے میں جلد از جلد کچھ کرے گی، کہ جتنے بھی آپ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں، کوئی بھی کسی کے پاس جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایم او یو نہیں ہے، نہ ایکس کا ایم او یو ہے، نہ فیس بک کا ایم او یو ہے، نہ کسی اور چیز کا ایم او یو ہے. وہ چل رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر. اور جب ایم او یو ہی نہیں ہے تو جب ہم ان کو کوئی چیز بھیجتے ہیں، کوئی شکایت کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. آج بھی وہ ویڈیو جو میرے نام سے منسوب ہے وہ آج بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے. آج تک وہ ویڈیو جو ہے وہ ہم اتروا نہیں سکے. یہ حالات ہیں. سو اس میں آپ بے شک حکومتوں کو جو ہے وہ 1000 گالی دیں، میں آپ کے ساتھ مل کے 1500 دے دیتی ہوں، لیکن اگر یہ مسائل کا حل ہے تو ضرور کریں. بٹ اگر یہ مسائل کا حل نہیں ہے تو یہ آپ کے اوپر بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کا نام لے کر آپ کی صفوں کے اندر کچھ لوگ جو ہے وہ معاشرے کے اندر بگاڑ کا باعث بھی بن رہے ہیں اور آپ لوگوں کی توہین بھی کر رہے ہیں. یہ اگر جو آتا ہے نا کہ ایک صحافی کو نوٹس مل گیا، یہ آپ سب کی توہین ہے. چونکہ جو پروفیشنل ورکنگ صحافی ہے اس کو نوٹس آ ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، نہیں آ سکتا. جو اب وہ جن کو ڈالروں کی لت لگ گئی ہے، جن کو جو ہے وہ جتنی چسکے کی تھم نیل ہوگا، جتنا آپ کنٹروورشل بات کریں گے وہ اتنی اچھلے گی. میں پچھلے سال اپنی فیملی کے ساتھ چھٹی پہ گئی اور وہ ایک یوٹیوبر باہر بیٹھا ہوا ہے، اس نے مطلب کیا کیا تضحیق آمیز انداز میں میرے بارے میں گفتگو نہیں کی. میرے ہسبینڈ کے بارے میں یہ اس نے اس کو پانی میں پھینک دینا تھا، یہ اس کو مارنا چاہتا ہے. اب یہ کوئی باتیں ہیں کرنے والی؟ بتائیں. اور وہ باہر بیٹھا، میں اس کو کچھ نہیں کر سکتی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس شخص کی میں بات کر رہی ہوں تھا وہ سیاستدان، بائی دا وے آج کل وہ بھی صحافی بن گیا ہے. سو یہ بھی آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ بھائی جان اگر یہو جی صحافی بن گئے نے تو میرے خیال صلح کر لیے. یہ جو ہے یہ معاملات جو ہیں یہ سب کے لیے تضحیق کا باعث ہیں. سو میں دوبارہ سی پی این ای کے پلیٹ فارم سے آپ سب سے دست بدستہ گزارش کرتی ہوں کہ برائے مہربانی اس کا خود کا کوئی میکنزم نکال کے لے کے آئیے، کوئی ڈسپلنری کمیٹی بنا لیجئے، کوئی کچھ بھی بنا لیجئے، اور آپ اس کے نوٹسز خود لینا شروع کیجئے، آپ ان کی سزائیں خود تجویز کیجئے. تو شاید پھر کسی اور کو جو ہے اس کے اوپر مزید ایکشن لینے کی ضرورت نہ پڑے. لیکن اگر آپ صرف شکل دیکھیں گے، آپ جو ہے جب تک نوٹس نہیں آتا، اور نوٹس آنے کے اوپر بھی آپ نے اظہار رائے کی آزادی کا جھنڈا اٹھانا ہے، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ فلانی بات غلط ہوئی تھی. سوائے ایک واقعے کے بارے میں جو سی پی این اے کے پریزیڈنٹ نے میں نے دیکھا، ایک پنجاب کے اندر جو چیف سیکرٹری صاحب کے بارے میں ایک خبر آئی تھی، اور اس کے اوپر انہوں نے ایکنالج کیا کہ یہ غلط ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہی میری گزارش ہے کہ آپ خود غلط کو غلط کہنا شروع کر دیجئے، آپ خود جو ہے محاسبہ شروع کیجئے، تاکہ اور اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے، ہر ایک کو اپنے آپ کو صحافی کہنے کا اختیار مت دیں. یہ آپ کے لیے بھی بہت تکلیف دہ باعث ہونا چاہیے کہ کل کا ایک مطلب بندہ جس کی نہ کوئی کوالیفیکیشن ہے، نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے، نہ کسی نے 4 دن صحافت کے جو ہے وہ دھکے کھائے ہیں، اور وہ آج آپ کے برابر میں آ کے بیٹھ جائے چونکہ وہ ڈالر کمانے لگ گیا ہے، جیسے بھی کر کے جو بھی جھوٹ سچ بیچ کے وہ ڈالر کما رہا ہے، اور آپ اس کو عزت بھی بڑی ملتی ہے. بھائی جان میں نے یہ بھی دیکھا ہے جو ڈالر کما رہے ہیں ان کی عزت بھی بڑی ہے، بڑا لوگ آگے پیچھے وہ سیلیبریٹی بنے ہوئے ہیں، ڈالر بھی آ رہے ہیں، مشہوری بھی چل رہی ہے. تو پھر وہ اچھا ہی کام ہوگا نا جو یہ سب یہ کر رہے ہیں. اسی لیے دھڑا دھڑ ایک لائن ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے
جو انفارچونیٹ ہے ملک کے لیے بھی اور تمام صحافتی تنظیموں کے لیے بھی. سو میری تو اتنی گزارش تھی, لیکن اگر میری کسی بات سے کسی کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو, کوئی وہ ہوگا, تو میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں. لیکن آپ مجھ سے اپنی بات کرتے ہیں, اور میں بھی مجھے بناوٹ سے بات کرنی نہیں آتی. مجھے جو میرے دل میں ہوتا ہے میں وہی بات کرتی ہوں, جو مجھے ٹھیک لگتی ہے میں وہی بات کرتی ہوں, اور وہ سم ٹائمز شاید اچھی بھی نہ لگتی ہو. لیکن جو میں نے کہا کچھ اور نہیں تو کم از کم اس کے اوپر سوچیے گا ضرور کہ جس طرف حالات جا رہے ہیں اس کے بعد پھر کوئی بھی سلامت نہیں رہے گا. پھر اگر اپنا کام آپ نہیں کریں گے پھر کوئی نہ کوئی تو ضرور کرے گا. شکریہ. میں صرف ایک گزارش کروں کہ آنریبل